ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیہ تھی ابن ام عبد. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ قرآن پڑھو تو ابن ام عبد کی طرح قرآن پاک پڑھا کرو. یعنی جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایسے قرآن پاک پڑھا کرو. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن پاک سنائیے، سورہ نساء کی آیات مجھے سنائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن پاک نازل ہوا، آپ کو میں سناؤں؟ فرمایا ہاں آپ مجھے سناؤ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع فرما دی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے رہے اور سنتے رہے. اور سننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ آپ ساتھ ساتھ روتے رہے اور بہت دیر تک سنتے رہے، روتے رہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنسو بہاتے رہے. پیارے اسلام بھائیو، اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ قرآن پاک کو جب سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں کہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اس کا فائدہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ لعلکم ترحمون، کہ تم پر شاید رحم کیا جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس وقت سننے کی تھی. اس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک سے محبت فرماتے تھے. قاضی اعاذ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے محبت کی جائے، قرآن پاک سے محبت کی جائے. تو پھر میں اور آپ آج ذرا غور کریں، اپنے آپ کا اپنا جائزہ لیں. اس معیار پر جو ایک علامت اور معیار جو ہے قاضی اعاذ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، یہ ہم میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم واقعی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. آیا ہم قرآن پاک کو کبھی کھول کر ہم نے دیکھا کہ اس کی آیات میں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہمارا میسیج ہے، ریڈ لیٹر آیا ہماری طرف، آیا اے اللہ تو نے ہم سے کیا فرمایا؟ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں پیارے اسلام بھائی، ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم اس کو نہیں دیکھتے. آخر کیوں؟ دنیا کا کوئی بادشاہ اگر ہمیں لیٹر بھیج دے تو نہ جانے اس کو کتنا توجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی انگلش میں لکھ دے تو ڈکشنریاں اٹھا کر پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ اس لیٹر کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب سمجھتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس میں دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جس میں ہماری تجارت کے اصول ہیں، جس میں ہمارے کاروبار کے اصول ہیں، جس میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے طور انداز ہیں، کیوں ہم ان کو نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے؟ پیارے اسلام بھائیو، ضرور اس پر جو ہے غور کیجئے گا اور قرآن پاک سے محبت کیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے گا. دیکھیں ہمارے بزرگان دین کیسے محبت فرماتے تھے. یہ تو جو میں نے مثال دی صحابہ کرام کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت فرماتے تھے. ایسے ہمارے بزرگان دین بھی گزرے ہیں، وہ بھی قرآن پاک سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. ان میں سے ایک جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. حالانکہ یہ بادشاہ ہیں، اسے زبردست بادشاہ جو ہے تاریخ میں گزرے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری فتوحات بھی نصیب فرمائی تھی، بہت بڑی کامیابیاں عطا فرمائی تھی. ان کامیابیوں کے پیچھے یہی چیزیں تھیں: قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک کا احترام، قرآن پاک کی سمجھتے تھے، قرآن پاک پر عمل کرتے تھے تو دنیا کے بادشاہ بنے. سب کچھ اللہ پاک نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو سنیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں مہمان تھا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا
وہاں میں لیٹنے لگا، مجھے علم ہوا کہ جس طرف میرے پاؤں ہیں وہاں سامنے طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو باہر بھجوا دوں اور سکون سے سو جاؤں۔ فوراً اپنے نفس کو جھنجھوڑا اور نفس سے کہا کہ بہت برا سوچ رہا ہے تو، اگر ایسا سوچ رہا ہے تو نہیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں قرآن پاک کو باہر کر دوں اور خود میں یہاں پر آرام سے لیٹ جاؤں، قرآن پاک کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ وہیں بیٹھ گئے اور ساری رات بیٹھے رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ساری رات سویا نہیں، قرآن پاک کی محبت اور تعظیم میں سر جھکا کر بیٹھا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسی عمل کی بدولت اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ صرف تعظیم دیکھیے اس کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور پھر جو اس تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اس کے نتائج کتنے ہوں گے انشاءاللہ زوجل آگے چل کر آپ سنیں گے بھی صحیح۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی عزت کرنے، اس کی تعظیم کرنے، ادب سے چومنے، آنکھوں پر لگانے، سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری مرتبہ پھر شب قدر کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کا حق ہم مسلمانوں پر یہ بھی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک پر عمل کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ضروری ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں التأدب بآدابہ والتخلق بأخلاقہ، کہ قرآن پاک میں جو آداب مذکور ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو اس میں اخلاق وارد ہوئے ہیں ان کو اپنانا، یہ ہم پر ایک حق ہے جسے ہم پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 155 میں کہ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ایک اہم اور بنیادی حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی کامل اتباع کریں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، بے شک اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا چھونا سب عبادت ہے، اور یہ ہمارے جسم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں کو بھی شرف بخشیں کہ اسے چھوئیں، عبادت بھی ہے، اور ہمارے ہاتھوں کا بھی حق ہے یہ اس کو اعزاز دیا جائے، اور آنکھوں کی عبادت بھی ہے اور آنکھوں کا حق بھی ہے۔ ہمارے تمام اعضاء جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ان سب کے ہم پر حقوق ہیں، اور علماء فرماتے ہیں ان کے شکر کی بھی صورتیں ہیں۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ان کو ناجائز کاموں میں نہ استعمال کیا جائے، بلکہ ان سے جائز اور اچھے کام کیے جائیں۔ اگر ایسا کرنے والے ہیں تو آپ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اگر ان ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈریں کہ یہ کسی ٹائم بھی آپ کی یہ نعمت چھین سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں اس نعمت میں دوام ہمیشگی عطا فرماؤں گا، اور جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا ان عذابی لشدید، فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر اس صورت میں آ سکتے ہیں، آنکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، ان کو بری چیزوں میں جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، فلموں ڈراموں یا بدنگاہی میں استعمال کریں گے تو پیارے اسلام بھائیوں یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔
آنکھوں کی ناشکری ہے، اور اس نعمت کی ناشکری کرنے کی صورت میں یہ آپ سے کسی وقت چھن بھی سکتی ہے۔ اللہ ہماری نعمتوں کو زوال سے بچائے۔ اگر ہم ان کا شکر ادا کریں گے، قرآن پاک اس کی جو ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنے سے آنکھ اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور حافظہ آنکھوں کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جو بد نگاہی کرتے ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے کہ میں صرف اپنی آنکھوں کا نقصان نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے حافظے کا بھی نقصان کر رہا ہوں۔ جو بد نگاہی والے معاملات دیکھتے ہیں معاذ اللہ، وہ اپنی جہاں نگاہ ان کی کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، وہاں پر دماغ بھی سکڑ رہا ہوتا ہے اور کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کی بات کا یہ خلاصہ ہے کہ قرآن ہو یا تعلیم ہو، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ نور کسی گناہ گار کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بچیے ایسے معاملات سے جو اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اسے دیکھنا، اسے چھونا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، مگر اس کے باوجود جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کما حق ہو ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے نازل کیوں فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد پیارے اسلام کے صرف تلاوت کرنا نہیں تھا بغیر سمجھے، یہ مقصد نہیں تھا۔ اس سے برکت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے نزول کا جو سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے یہ اترا ہے، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم اسے پڑھیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ تو ایسا نہ ہو اگر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور ہدایت نہ پکڑی، تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی وقت تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے، قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے اور اسی پر اس کی لعنت بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، سنیے وہ ایسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بتائیے تلاوت کرنے والا اگر زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، کیا اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ قرآن حق ہے، تو پھر وہ شخص جو تلاوت کرتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے اور اسے ہدایت نہیں پکڑتا، عمل نہیں کرتا، تو اس وقت اس پر یہ لعنت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں جیسا کہ آتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اگر وہ ظالم ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا اس کے تلاوت کرنے سے وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا ظلم؟ نہیں، یہ ظلم کی وعید اس شخص پر بھی آئے گی جو تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ جب تک ظلم کرتا رہے گا باوجود اس کی تلاوت کے، جب تک ظلم کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کے تحت آئے گا۔ اسی طریقے سے دیگر بھی احکام ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں قرآن مجید میں جو کریں گے، جیسے نماز ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ باوجود آپ کی تلاوت کے آپ پر وہ سارے نقصانات اور جو عذابات ہیں، جو وعیدات ہیں بے نمازی کی، اس سب کے آپ بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دیکھیے کیسا عمل ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ کون ہیں یہ زین العابدین؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ اس وقت کنیزیں غلام ہوا کرتی تھی اور ان پر وہ جس کی مالک ہوا کرتی تھی اس سے پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگا اور آپ زخمی ہو گئے۔ توجہ طلب بات ہے یہ
کہ اس میں ہمیں جو درس مل رہا ہے اس پر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کیسے صحابہ کرام جو ہے قرآن پاک پر عمل کیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سر پہ چوٹ لگی، آپ نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کنیز نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پینے والے. اتنا سننا تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر آگے فوراً اس آیت کے بعد ان کی کنیز یہ آیت کریمہ تلاوت کرتی ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاف کیا. اور اس کے ساتھ اس کے بعد والی آیت کریمہ بھی وہ تلاوت کرتی ہیں کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میری کنیز میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہ آیت کریمہ سنی، فوراً عمل، اسے عمل کہتے ہیں. ہم بھی قرآن پاک سنتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارا عمل کب ہوتا ہے؟ ہم اس کے بعد فوراً جا کے عمل کرتے ہیں تو مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ سنا تھا. اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ قرآن پاک سنتے ہی عمل فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے. ہمارے ہاں عموماً لوگ آپس میں باتیں اور تبصرے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کافر ترقی کر گئے، کافر چاند پر پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اصل میں ترقی کافروں نے نہیں کی بلکہ ہم پیچھے رہ گئے. کافروں نے ترقی نہیں کی بلکہ ہم پیچھے رہ گئے. ایک مثال سے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے پاس کار ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے. روڈ پہ جا رہے ہیں، کار کی رفتار 40 کی اسپیڈ ہے اور موٹر سائیکل والے کی 80 کی اسپیڈ ہے. اب بتائیے موٹر سائیکل والا آگے ہوگا نا، 80 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور کار 40 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے. تو کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ موٹر سائیکل کار سے تیز ہے؟ کہ یہ ایسا ہے موٹر سائیکل کہ ہمیشہ کار سے آگے رہے گا، یا یہ بہت تیز ہے کار نہیں اس قابل کہ اتنی تیز چلے جتنا موٹر سائیکل. کوئی عقل مند ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یقیناً یہی کہے گا بھائی کار ویسے بہت تیز چلتی ہے مگر اس کا جو ڈرائیور ہے اس نے کار کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اس نے سستی کی تو پیچھے رہ گیا. کار تیز نہیں ہے لیکن اس وقت کار آگے ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا بھی یہی مثال جو ہے میں آپ کو اس لیے بیان کی کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں مگر ان سے کمزور نہیں ہیں. وہ ہم سے تیز نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے پاس کامیابی کے اتنے ذرائع ہوں، جس کے پاس قرآن کریم کی صورت میں رفعت و بلندی کے اسباب موجود ہوں، ذرائع موجود ہوں، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسے ذرائع یقیناً نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے جو ترقی اور آگے لے جانے کے جو اسباب تھے نا ان کو غلاف میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیا. ہم اپنے آپ سے یہ کہیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے، جبکہ ہمارے پاس ان سے کہیں زیادہ ہمارے پاس اسباب ہیں الحمدللہ، ترقی کے، آگے بڑھنے کے، کامیابی کے، رفعت کے، بلندیوں کے. اس کے باوجود ہم ان اسباب کو بروئے کار نہیں لاتے، ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. اگر کریں تو آج بھی الحمدللہ ہم ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم ان سے کمزور نہیں ہیں. یہی حقیقت ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. قرآن پاک کو کتاب ہدایت عملی طور پر ماننا ہوگا، کتاب کی ہدایات پر عمل کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی کامیابی کو اور اصل منازل کو چھونا ہوگا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ پڑھ کر دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے کہ الحمدللہ ایک دور تھا مسلمان پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے. اٹھائیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. دنیا کے ہر کونے تک تقریباً جو ہے آپ کی حکومت اور سلطنت جو علاقے رہ گئے تھے
وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمائے. ان سے اگر کوئی علاقے رہ گئے تھے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فتح فرمائے تھے. ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ یہی کتاب اللہ، یہی کتاب تھی. ان کتاب کو انہوں نے پڑھا تھا، سمجھا تھا، عمل کیا تھا، تو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائی. اور ایک حدیث پاک میں بھی واضح الفاظ میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری قوم قرآن کو تھامے رہے گی نہ کبھی گمراہ ہوگی نہ کبھی کمزور ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کا دامن بھی تھامی رہے گی تو کبھی کبھی کمزور نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. آج جو ہماری کمزوری کی وجہ ہیں اور گمراہی کے اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے قرآن کتاب کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کو اہمیت دینے تک چھوڑ دیا ہے. اس کو پڑھنے تک بھی ہم جو ہے اپنا ٹائم تک نہیں نکالتے. پیارے اسلام بھائیوں، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان باتوں کو، ہو سکتا ہے میری باتیں تھوڑا سخت لگ رہی ہوں مگر حقیقت پر مبنی ہیں. قرآن کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے اور واقعی خوفناک ڈاکو تھے.